بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز قصہ سنانے جا رہا ہوں۔ قصہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا ذکر کیا کہ ان میں سے ایک شخص وہ کوڑھی تھا، دوسرا جو ہے وہ اندھا تھا اور تیسرا وہ گنجا تھا۔ اللہ پاک نے ان تینوں کی آزمائش کے لیے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ اس فرشتے نے سب سے پہلے اس کوڑھی کے پاس آ کر یہ عرض کیا کہ تمہیں کیا چیز پیاری ہے؟ اس فرشتے نے کہا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ تو اس کوڑھی نے فرشتے سے کہا کہ اللہ پاک میرے جسم کو درست کر دے اور صحیح سالم کر دے کہ اس بیماری کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور میرے پاس بیٹھتے تک نہیں ہیں۔ تو اس فرشتے نے اس کوڑھی کے بدن پر اپنا ہاتھ پھیر دیا، جس سے وہ کوڑھی صحیح سالم ہو گیا اور اس کی کھال خوبصورت ہو گئی۔ پھر اس فرشتے نے کہا کہ تجھے کون سا مال پیارا ہے؟ تو کوڑھی نے کہا کہ مجھے اونٹنی پیاری ہے۔ چنانچہ اس کو ایک گابھن اونٹنی دے دی گئی۔ پھر وہ فرشتہ اس اندھے کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ تجھے کیا چیز چاہیے؟ تو اندھے نے کہا کہ اللہ پاک میری آنکھوں کو درست کر دے تاکہ میں پوری دنیا کو دیکھ سکوں، کیونکہ میں بنا آنکھوں کے ایسا ہی ہوں کہ میری آنکھوں میں دن و رات دونوں برابر ہیں۔ تو اس فرشتے نے اس اندھے کے آنکھ پر اپنا ہاتھ پھیر دیا، اس کی آنکھ درست اور صحیح سالم ہو گیا۔ پھر اس سے پوچھا کہ تجھے کون سا مال سب سے زیادہ پیارا ہے؟ تو اس اندھے نے کہا کہ مجھے ایک گائے چاہیے۔ چنانچہ اس کو ایک گابھن گائے دے دی گئی۔ اسی طریقے سے وہ فرشتہ تیسرے آدمی یعنی گنجے کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تجھے کیا چیز چاہیے؟ تو اس گنجے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے لطف و کرم سے ہمارے اس بلا میری اس مصیبت کو دور کر دے کہ لوگ جس سے نفرت کرتے ہیں اور گھن کرتے ہیں اور اپنے پاس بیٹھنے تک نہیں دیتے۔ چنانچہ اس فرشتے نے اس گنجے کے سر پر اپنا ہاتھ پھیر دیا، جس سے وہ درست ہو گیا۔ پھر اس سے پوچھا کہ تجھے کون سا مال پیارا ہے؟ تو گنجے نے کہا کہ مجھے بکری چاہیے، مجھے بکری چاہیے۔ چنانچہ اس کو ایک بکری دے دی گئی۔ تینوں کے جانوروں نے بچے دیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ تمام جنگل ان کے جانوروں سے بھر گئے۔ پھر وہی فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پر سب سے پہلے آدمی یعنی کوڑھی کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، میں ایک اجنبی ہوں، مسافر ہوں، میرا سارا مال لٹ گیا اور چھن گیا، اللہ کے واسطے مجھ پر رحم کرو، مجھے اپنا گھر جانا ہے۔ تو اس گنجے نے کہا کہ یہاں سے دور چلا جا، تمہارے لیے میرے پاس دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مجھے اور بھی بہت سارے حقوق ادا کرنے ہیں، مجھے اپنے بال بچوں کو بھی دیکھنا ہے۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ میں شاید تجھے پہچانتا ہوں، کیا تو پہلے کوڑھی نہیں تھا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے تجھے اچھا کر دیا اور تیری کھال کو خوبصورت بنا دیا اور تجھے مال عطا کیا۔ وہ کوڑھی کہنے لگا کہ یہ مال تو میرے باپ دادا سے اور کئی پشتوں سے چلا آ رہا ہے،
کئی پشتوں سے چلا آ رہا ہے، تو اس آدمی نے فرشتے کو دینے سے انکار کر دیا۔ اسی طریقے سے وہ فرشتہ گنجے کے پاس جاتا ہے اور اس سے بھی اپنا حال رکھتا ہے، لیکن وہ بھی انکار کر دیتا ہے اور اس فرشتے کو دینے سے منع کر دیتا ہے۔ لیکن آخر میں وہ فرشتہ اندھے کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، میں ایک مسافر ہوں، میرا سارا سامان لٹ گیا اور میں برباد ہو گیا، اللہ کے واسطے مجھ پر کچھ رحم کرو۔ تو اس اندھے نے کہا کہ تمہارا جتنا جی چاہے تم لے لو، سب تمہارے ہی ہیں۔ چنانچہ اس اندھے نے اس کی خوب مدد کی۔ تو فرشتہ کہنے لگا کہ تم اپنا سارا مال اپنے پاس رکھو، میں تو صرف خدا تعالیٰ کی طرف سے تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تو دوستو، ہمیں بھی غور کرنا چاہیے اور ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ہماری آزمائش تو نہیں لے رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم خدا کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مال میں اور تمہاری اولاد میں اور ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے دیں گے، اور اس کے بالمقابل اگر تم خدا کی ناشکری کرو گے، شکر گزاری نہیں کرو گے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت ہے اور میری پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔